ہاں فوت شدگان کے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آقا جی نے ارشاد فرمایا جب آپ فوت شدگان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو جنت سے ایک تخت لایا جاتا ہے, سونے کا تخت لا کے اس میں اس ثواب کو سجا کر ان کو پیش کیا جاتا ہے. یہ آج کی نسل میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس شعور کو اجاگر کیا جائے کہ کریم آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے عین مطابق ہم اپنے محافل کا انعقاد کرتے ہیں, ہم شریعت کے خلاف نہیں جاتے. اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہ محفل پاک جاری رہے گی, اور انشاءاللہ آج آپ بہت خوبصورت آوازیں بھی سنیں گے. اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پہلے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرنے کے لیے محمد ابراہیم جامی سے کہوں گا وہ تشریف لائیں اور محفل پاک کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله سواء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العلي العظيم. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کلام پاک سننا اور سنانا یہ دونوں حضور کی سنت ہے. میں نے چند دن پہلے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا جی نے ارشاد فرمایا میرے ممبر پر بیٹھ اور مجھے قرآن کی تلاوت سنا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سناؤں؟ آقا جی قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آقا جی نے فرمایا میرا بھی دل کرتا ہے یار قرآن سننے کو, ہمارا بھی تلاوت ہم بھی کرنا جانتے ہیں, لیکن کبھی کبھی حضور کی ہم یہ سنت بھی ادا کرتے ہیں کوئی سنائے اور ہم سنیں اس کو. اور کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ آقا جی کی پھر آنکھوں سے ایسے چھم چھم آنسو بہ رہے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن پڑھنے والا ہو دل نرم نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اور سامعین ذوی الاحترام والاحتشام آج ہم اس لیے بھی بہت زیادہ خوش نصیب ہیں. میرے بہت پرانے ساتھی جناب خان رسول محمد عمران قادری صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے, اور بہت بڑے استاد ہیں پروفیسر شہزاد احمد ناگی صاحب, ان کے شاگرد جناب طاہا صاحب
آپ بھی تشریف لائے، انشاءاللہ ان کے ہم جو ہے کلام سے مستفید ہوں گے۔ اور سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ناگی صاحب فرما رہے تھے کہ میرا بچہ بھی ہے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہے۔ اس دور کے اندر معیاری کلام پڑھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں جی، میں ہوں سنی ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن، ایک نعت ایک کو کلام ہے، اس کو کلام کہتے ہیں، یہ تو توہین ہے نعت کی۔ ہاں جی، اور وہ ایک کلام پیچھے بڑا معروف ہوا تھا، نی حلیمہ میں نو نال رکھ لے، وہ بے شرم آدمی، اماں جی حلیمہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے، اور تو بات ایسے کر رہا ہے جیسے پتہ نہیں کون سی نی حلیمہ کر کے گل کر رہے ہیں، شرم نہیں ہوندی تینوں؟ ادب کا مقام ہے، عزت کا مقام ہے۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم تو بھائی جان ہم در والوں کے بھی غلام ہیں، ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں، اور دونوں کا مقام اور عزت کے ساتھ کلام کرنا حضرت جی یہ ہمیں قرآن نے مزاج سکھایا ہے۔ تمام کے تمام جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں، آپ ان حضرات کو دیکھیں، ہمارے اولیاء کرام نے بڑے احترام کے ساتھ، ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج اصلاح ثواب کی محفل 11ویں شریف میں ہیں، تو ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ شہباز لا مکانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں القابات کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ امام الانبیاء، ختم الرسل، ہم جی شہنشاہ کائنات، صدر کائنات، فخر موجودات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا تاخیر میں پہلے بھائی عمران کو گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور کریں، پھر انشاءاللہ ہم بھائی طاہا کا بھی کلام سماعت کریں گے۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ درود پاک مل کے پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت مرزا خان رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک خوبصورت کلام، اس میں درود پاک کا کوئی زبان کے پڑھیے۔ آج انشاءاللہ کے کلام پڑھے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں آپ نے مل کے پڑھنا درود پاک۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں۔ جیسے بچے نے پانی رکھ دیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں روز معاشر کی منظر کا یہ سارا کلام لکھا کہ روز معاشر کیا ہوگا؟ ٹھنڈا میٹھا پیتے ہم مل کے پڑھ لے سب کو ماں جب روتے کو چھوڑے، ماں جب روتے کو چھوڑے، آہا آہا کہہ بلاتے، آہا کہہ بلاتے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ روز معاشر کام آئے گا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باپ جب بیٹے سے بھاگے، باپ جب بیٹے سے بھاگے، ارے لطف فرماتے ہیں، لطف فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ
वसल्लम मिल के पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बनी हम आप बिगाड़े अपनी बनी हम आप बिगाड़े अरे कौन बनाए कौन बनाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल के पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अअतैनाकल कौसर इन्ना अअतैनाकल कौसर सारी कसरत सारी कसरत वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो रज़ा से खुश कह दो रज़ा से खुश अरे चलाते हैं सुभान अल्लाह। और आखिर में चंद हज़रत रहमतुल्लाह ताला आपके दो शार से पाक की बारगाह में जिनसे ये महफिल को मंसूब किया गया वो सूरे लाला ये भी मिलके सबको आता ये मशहूर ज़माना कलाम और जो तेरे से यार फिरते जो तेरे से यार फिरते अरे दर यूं ही खारे यूं ही भेजते हैं और हाय वो क्या और यकीन कर ये दुनिया की हकीकत है चले जाना है। हाँ पांच जाते हैं एक को छोड़ के हाय वो क्या हाय वो क्या है जहाँ अरे पांच जाते हैं चार भेजते हैं पांच जाते हैं चार भेजते हैं वो सूरे लाला भेजते हैं फूल क्या देखो मेरी आँखों में फूल क्या देखो मेरी आँखों में अरे दस्ते बाबा के खार भेजते हैं दस्ते बाबा के खार भेजते हैं वो सूरे लाला भेजते हैं और कोई क्यों पूछे
تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سونا ہزار پھرتے ہیں، اے بہار پھرتے ہیں۔ اور آخر میں دو اشعار، یہ کلام سب کو آتا ہے، جو نہیں ابھی تک بولا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 11ویں کی بڑی نقاط وزیر میں سمیل کے بڑے یا سپا کے کرم کرو، یا سپا کے کرم کرو، اج کرم یا سپا کے کرم کرو، اج کرم اج یا سپا کرو، یا سپا کرو، بے ست کا خواجہ نال کتری تو نال کتری سینے اور اپنے وعدے کے مطابق آخری شعر، کیونکہ ہمیں علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں، حضرت صاحب کے پاس جب میں پچھلے سال آیا تھا تو داڑھی نہیں تھی، پچھلے سال آیا تھا، اب میرے خیال سے کر صاحب 8 ماہ ہو گئے ہیں، مجھے ڈاکوؤں نے فائر مار دیا تھا، اللہ نے مجھے نئی زندگی دی، تو اب ہوں سنت رسول بھی الحمدللہ سجا لیا۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ تربیت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کی کہ سنت رسول رکھو، اللہ تعالیٰ اور نوازے گا، تو الحمدللہ جو خود باعمل ہو وہی کسی کی بات اگر کوئی سنے تو وہی عمل کرتا ہے، جو خود باعمل ہوگا تو کہے گا سن میرا غریبی تیرے ہاتھ وچ لاج نصیبی، تیرے ہاتھ لاج نصیبی، ساڈی بنا دے یا میرا، ساڈی بگڑی دے یا میرا، ساڈی بنا دے یا میرا، اج بگڑی دبے یا سپا اج کرو سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، محمد عمران بھائی میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ ان کی ذرا نوازی ہے اور ان کا بڑا ظرف ہے کہ ہم نے کہا انہوں نے سنا، ہاں جی، اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم حضرت حسن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آئے۔ حسن کا معیار آپ اور میں طے نہیں کریں گے، حسن کا معیار اللہ طے کرے گا، کون حسین ہے، ہاں جی، ہماری نظر میں سفید رنگ والا حسین ہے، صاف چہرے والا حسین ہے، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ والے دن بیت اللہ پہ بلال کو چڑھا کے بتا دیا حسن کا معیار یہ ہوتا ہے، غلامی رسول، اطاعت رسول، محبت رسول، یہ ہے جناب محبت کا معیار، حسن کا معیار۔ حسن یہ نہیں کہ آپ اللہ سے بھی دور، اس کے رسول سے بھی دور، عبادات سے بھی دور، اللہ والوں سے بھی دور، اور پھر کہیں جی میں حسین ہوں، نہیں، حسین وہ نہیں، حسین وہی ہے جس کو میرا سنا رسول کہے یہ حسین ہے، جس کو رب کہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، محبوب آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، ہاں جی، چہرہ انور کے اوپر یہ سنت رسول، میں کہتا ہوں جی یہ انتخاب میرے خدا کا ہے، چہرہ مصطفیٰ کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ ہے جی، سب سے خوبصورت چہرہ، اس کے اوپر انتخاب مصطفیٰ، انتخاب خدا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے جتنی اس چیز سے محبت کی ہے نا قبلہ، اور کسی سے محبت نہیں، آخری دم تک حضور نے پہلے رفع یدین کیا پھر چھوڑ دیا، پہلے کئی معاملات ایسے تھے جو حضور نے کیے پھر چھوڑ دیے، لیکن یہ سرکار نے آخری دم تک نہیں چھوڑی۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ حسن اپنائیں، وہ حسن آپ کے اندر پیدا ہو جو اللہ کو پسند ہے، تو پھر صورت محمدی بنانی پڑے گی، صورت محمدی۔ میرے کریم رب نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और कुरान पाक के अंदर फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। नबी, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये चार तबके बयान करने के बाद फरमाया यही तो असल में सोहबत है, यही तो रफ़ीक हैं, यही तो साथी हैं। हज़रत मैं कुर्बान जाऊँ किबला, कुर्बान जाऊँ, करीम आका जी अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किसी ने इजहार मोहब्बत किया हो और दुनिया में रुसवा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ना 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 ना, जो जितना इश्क के अंदर आगे जाएगा अल्लाह उसको उतनी ही इज्जत अता फरमाएगा। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर आप देखें कोई मकतबा फ़िक्र नहीं रखता। जनाब मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को आप देखें, पुलिस वाला था लेकिन इश्क रसूल का इजहार किया। आज दुनिया जानती है या नहीं जानती? क्या दुनिया इसलिए जानती है कि वो पुलिस वाला था? नहीं, वो इसलिए जानती है हुजूर का गुलाम था। बड़े बड़े उलमा आए, लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को दुनिया जानती है या नहीं जानती? क्यों जानती? इसलिए कि वो मौलवी था? नहीं, वो हुजूर का गुलाम था। भाई इश्क रसूल जहाँ पे भी मौजज़न हो जाए, लख हज़ार बहार हुसन दी अंदर खाक समानी अजय परीत ला मोहम्मद जग विच रवे कहानी। ये परीतें। अब मैं हुजूर की सना के लिए जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला नागी साहब को गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और हुजूर की सना से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। इस्तक़बाल कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे जिसमें मुनव्वे किताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वे किताबिशें जान मैं जान तजल्ला कहूँ तुझे। जान मैं जान तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐब तन्हाई से है बरी, तेरे तो बस ऐब तन्हाई से है बरी। हैरान हूँ मेरे
شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سہے اس پہ کہہ دیا، لیکن رضا نے ختم سہے اس پہ کہہ دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں کلام پاک ہمیں سنا رہے تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی، کیا بات ہے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ہاں جی، اور اسی کو بڑا خوبصورت انداز میں کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ہاں جی، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہاں جی، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ کائنات میں جتنے بھی درجے ہیں جناب، مخلوقات میں اگر کوئی سب سے اوپر براجمان ہے تو میرا سونا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حسن کے پیمانے بنائے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے حسن کے کمالات اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، ہر ایک کو کچھ کچھ عطا کیا لیکن محبوب کو سب کچھ عطا فرمایا، ہر ایک کے نصیب میں جو آیا سو آیا حضرت، لیکن محبوب کے نصیب میں ہے وہ حضرت حسان کہتے ہیں نا جی، آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آج تک کسی نے، کسی آنکھ نے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، کسی آنکھ نے تجھ جیسا حسین نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں ہے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ صحابی رسول کی بات ہے، صحابی رسول کی بات ہے، کہتے ہیں آپ کو ہر عیب سے پیدا کیا، صرف یہ نہیں بلکہ سونے جیسا تو نے چاہا اللہ نے تجھے ویسا پیدا کیا، ہاں جی۔ وہ حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو جب معراج کروائی گئی، معراج کی رات آپ جناب نے مسجد اقصیٰ میں جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، امامت کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرمائے، سارے مل کے کہہ دو آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ میرے فلسطین کے بلکتے تڑپتے مسلمانوں، بچوں بچیوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو اللہ اپنے محبوب کا صدقہ آزادی کا پروانہ عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اللہ اس عالم کفر کا بیڑا غرق فرمائے، اس کو غارت کر کے اللہ تعالیٰ اسلام کا سر بلند فرمائے، اور انشاءاللہ یہ وقت قریب آئے گا، مسلمان جلد ہی جاگ جائے گا، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ان روتی بلکتی بچیوں کی آوازوں کو اللہ مسلمانوں کے دلوں تک پہنچائے، کانوں تک پہنچائے، تاکہ وہ عالم کفر کا بیڑا غرق کر کے میری ان مسلمان بچیوں کی جو ہے جا کے پرسا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوب کا صدقہ آزادی نصیب فرمائے۔ جب ہو گئی نماز ہو گئی تو کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل امین نے تمام انبیاء سے ملوایا، یا رسول اللہ، یہ آدم علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام، یہ ادریس علیہ السلام، یہ شیس علیہ السلام، یہ ادریس علیہ السلام، یہ یعقوب علیہ السلام، جب باری آئی نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، ہاں جی، تو آپ نے ہاتھ ملائے تو حضرت یوسف علیہ السلام چہرے مصطفیٰ دیکھتے ہی رہ گئے۔ کوئی حسین چیز بندہ دیکھے نا تو بندہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے، آنکھیں ٹک جاتی ہے اس کو،
اگر کوئی خوبصورت چیز ہو آنکھیں ٹک جاتی. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے یوسف کیا دیکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنے حسن پہ بڑا مان تھا, اپنے حسن پہ بڑا مان تھا, میں حسین کائنات, میرے جیسا حسین کوئی نہیں, میرے جیسا کوئی سنا کوئی نہیں, اللہ نے سارا حسن مجھے عطا فرمایا. آقا جی فرمانے لگے پھر بتاؤ کیا کہتے ہو؟ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنے انداز میں نقل کیا. میاں صاحب فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام فرمانے لگے بے شک حسن زیادہ میرا ساری دنیا لو لیکن نہیں زیادہ قیمت اس دی سن تیریاں زلفاں نالوں, نہیں زیادہ قیمت اس دی تیریاں زلفاں نالوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکان. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے. بھائی حسن ہو تو سونے نبی جیسا حسن ہو, جس حسن کے چرچے جناب پوری کائنات کے اندر ہو. ہاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مصر میں تو عورتوں کی انگلیاں کٹی تھیں, دنیا کے اندر اگر کوئی دلیری کا سمبل ہے تو وہ عرب کے مرد ہیں. بھائی عرب کے مردوں جیسا کوئی مرد نہیں, وہ مردوں کی کیا بات ہے, ان جیسا کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت کہیں حسن یوسف پہ حسن یوسف پہ حسن یوسف پہ کٹی, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں, دیکھ کر جلوہ دیکھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں, ادھر انگشت زنا ہے, انگشت زنا انگلیاں ہیں, ادھر سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. سن رہے ہو ہیں, ادھر حسن یوسف تھا سامنے تھا, ادھر حسن یوسف نہیں, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ تیرے نام پہ. دیکھا کوئی نہیں, دیکھا کوئی نہیں, جلوہ کوئی نہیں, صرف ذکر ایسا ہے, اتنا خوبصورت ذکر ہے, مرد اپنے سروں کو کٹوا رہے ہیں, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب میں جناب محمد زاہد ناگی صاحب کو گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. درود پاک پڑھ لیجیے سب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قاری صاحب آپ کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے برادر اعلیٰ حضرت جناب امام احمد رضا خان بریلوی, ان کے جو برادر ہیں امام حسن رضا خان بریلوی, ان کا کلام پیش کروں گا. دل میں او یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو
دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں بھی انجمن آرائی ہو پھر تو خلوت میں بھی انجمن آرائی ہو دل میں ہو یاد تیری اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے تو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری اور ایک جھلکیں دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو رے وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماشائی ہو وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماشائی ہو دل میں ہو یاد تیری پیش کر رہے تھے اور مختصر سی تلاوت کے لیے محمد طاہا مزمل کو میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت سونا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب سامنے ذیل احترام ایک مختصر سی نعت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہم انشاءاللہ، کیونکہ عشاء کا ٹائم بہت زیادہ قریب ہے، محمد طٰہٰ ناگی صاحب کو میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دوران نعت ہمارے میرے بڑے عزیز ساتھی، میرے بھائی، میرا چھوٹا بھائی ہے قاری محمد ظفر الاقبال، استاد القراء ہے، استاد الحفاظ ہے، اور ابھی عمرہ شریف کر کے آئے ہیں اور جامعہ نعیمیہ میں استاد ہیں، اپنا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبلہ قاری صاحب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہر بلا سے محفوظ فرمائے. تمام احباب مل کر درود پاک نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہاں اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہاں اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے
بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں۔ بلا تاخیر بیان کے لیے قاری محمد دانیال صاحب کو میں گزارش کروں گا تشریف لائیں، استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Starting in the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful, who is the glorious creator of all the universe, everything within it and out of it. Gentlemen, as we all know, today is the day of Yarbi. We have gathered here to commemorate a personality who has a great significance in the Islamic history, not in the just Islamic history, but in the spirituality of the Islam. We are talking about a great person of Islamic history who is known by many names: Ghaus Azam, Ghaus Sakalain, Shahbaz Lamakani, Qutb Rabbani, Ghaus Samdani, Huzur Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu. Many names. But what is the significance of this personality? Why have we gathered here? What is this concept? We called it the Yarbi, the Mahfil, the gathering of Yarbi. Is there any Quranic hadith evidence behind this? Has the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has done this? Has the Sahaba done this? These questions arose day by day. We daily hear these questions. The answer is to this, that when we see the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the things that we do in this gathering are individually done by the Sahaba, and not only by the Sahaba, in the supervision of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. First of all, the recitation of Quran. We start the gathering, we start this mahfil with what? The recitation of Quran. And isn't it the thing that Allah's Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has done it? One day a hadith of Hazrat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked him to recite the Quran in front of him. Hazrat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wondered that, oh Allah's Prophet, that I will recite Quran in front of you? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yes, you will recite. Then Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu recited the Quran on the wish of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Just like that, we all know the Hassan bin Sabit radiyallahu ta'ala anhu.
a great Sahabi of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We know that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to ask him, used to say him, Hassan, read my Naat. Read my Naat Sharif. He's the great famous Sahabi for this only purpose. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to ask him this. And we know that Dars Wa'az was the daily routine of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And when we gather these multiple blessings, these multiple doings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, people criticize it. Why? Isn't it the same concept? Isn't it the same thing? If we tear out the cover of biasness, the cover that without doing any biased decision, if we see, isn't it the same concept? Gentlemen, we are doing as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam done. We are asking one person to recite the Quran. We are asking one person to recite the Naat Sharif. We are asking one person to do the Dars and Wa'az. These are the all doings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And why it is associated with the Gyarvi Sharif? Gyarvi Sharif, because it is association of the great saint of Allah subhanahu wa ta'ala, Huzur Shahbaz Makani. The greatness of this saint, the Piran-e-Pir, the Pir of Piran, the greatest saint of Islam, one of the greatest personalities the history has ever seen, the Islamic history has ever seen. We are talking about the Ghaus-e Samdani. We are talking about the Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu. There are many occasions that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed him with. But I will just put one in front of you. There was a muhaddith of his time, Ibn al-Jawzi, rahimallahu ta'ala. A great criticizer, his great criticist of his time. Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani's criticizer. Ibn al-Jawzi was a great criticizer. He wrote books on him, criticizing him. When there was a murid of Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani who used to came to Ibn Jawzi for the hadith, for the teaching of hadith, because he was a muhaddis, he used to teach the fiqh and hadith. And Ibn Jawzi used to criticize him. Now one day his companion asked that, why don't you go to that personality who you criticize? Why don't you once try to see what is he? You criticize him, you have written a book against him. Why don't you come and see? Ibn Jawzi said, why not? He goes to the Sheikh Abdul Qadir Jilani. Without showing his identity, he covered himself with a shawl. And Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani was doing the Dars and Wa'az at that time. He was reciting the tafsir of Quran, the interpretation of Quran. And Ibn Jawzi, when Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani, the Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu, recited the Quranic verse and tried and started the tafsir of that verse. Hazrat Ibn Jawzi said to that companion, I know this interpretation. I know this tafsir. When Sheikh Abdul Qadir recited the second tafsir, the second interpretation, as Ibn Jawzi said, I've also known that. I also know that. The third interpretation, Ibn Jawzi said, I also know that. 11 interpretations Sheikh Abdul Qadir Jilani recited and done. And Hazrat Ibn Jawzi said, I know all of them. But when the 11 completed, Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani started the 12th interpretation. Hazrat Ibn Jawzi said, I didn't knew it. In the 13th one, Hazrat Ibn Jawzi again said, I didn't knew this. And the 14th, the 15th, Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani continuously, in one instance, done 40 plus 40, more than 40 interpretations, the tafsir of Quran only of one verse. 40 interpretations of only one verse was done by Sheikh Abdul Qadir Jilani. And Hazrat Ibn Jawzi, he was wondered that how a man could only one verse. It is the only one verse of Quran. I am the muhaddis of this time and I know only 11 interpretations. And he has recited 40 plus 40, more than 40 interpretations of Quran's verse. Then when Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani said this was the past, now we come to the future and present. This was the call, now we'll go to the hal. This were the wordings of Sheikh Abdul Qadir Jilani. And what Ibn Jawzi stood up and torn apart his shirt and said, Allahu Akbar. Hazrat Ibn Jawzi pledged his allegiance to him. That stop right there. I was here to criticize you. I was here to show you lesser your dignity. But what I have seen, you're the legend.
This was the greatness of Shaykh Abdul Qadir Jilani. One verse is more than 40 interpretations, and yet continuing. Even the greatest criticizers, his greatest criticizers, were wondered by his greatness. This is the greatness of the personality that we, in whose commemoration we have gathered here. This is the greatness of Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullah ta'ala alayh. So this is the message of today. Follow the teachings of Quran. Follow the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala. Follow the footsteps of saints of Allah subhanahu wa ta'ala, because they have done so. And these doings have led them and made them the greatest in their time, and not only in their time, but they are written their names with golden inks in the history. Jazakallah subhanahu. आप साथियों से गुजारिश है कि जिस तरह हम नमाज में सफ़े बनाते हैं इस तरह सफ़े बना लें ताकि लंगर शरीफ तकसीम करने में आसानी रहे। मैं ख़त्म के लिए दावत दूंगा मेरे मोहतरम बिरादर असगर कारी मोहम्मद ज़फ़रुल हक़ इकबाल, आप तिलावत फरमाकर हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك هدى من ربهم أولئك هم المفلحون.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم علیہ پاک پروردگار عالم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جو کلمہ کلام پڑھا حضور پر نور شاف منشور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم، ہم نے یہ محفل پاک تیرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ان کی آل پاک کے لیے، بالخصوص حضور شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے منعقد کی۔ مولا کریم، یہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بالخصوص جو یہاں پر میرے بھائی تشریف فرما ہیں، بڑے بزرگ تشریف فرما ہیں، بچے تشریف فرما، ان کے خاندانوں میں جو ان کے نانی نانا دادی دادا، ان کے والدین، ان کے بزرگوں میں، ان کے ننیال ددیال میں، ان کے اساتذہ میں جو شادی شدہ ہیں، ان کے سسرال میں جو بھی ساتھی فوت ہو چکے ہیں، مولا ان کی روحوں کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم، خالصتاً ہم تیری رضا کے لیے اور تیری مولا کریم رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے۔ کریم آقا جی کا صدقہ مولا کریم اس محفل پاک کی برکت سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مولا کریم، اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ مولا کریم، اپنے محبوب کا صدقہ اس محفل پاک کی برکت سے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے، مولا کریم جو حضور کے ثنا خانوں نے ثنا خوانی کی اس کی برکت سے، جو درس و واز ہوا اس کی برکت سے، جو قبلہ کاری صاحب نے تلاوت کلام پاک ختم پاک کی صورت میں کی، مولا کریم اس قرآن کے صدقے میں ہماری مشکلات کو دور فرما، ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ مولا کریم ہر بلا مصیبت آفت جادو ٹونے حسد بغض کینے نظر بد سے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں نجات عطا فرما۔ سرور دو عالم کا صدقہ مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ مولا کریم اس اپنے گھر کو اپنے حبیب کا صدقہ اپنے حبیب کا صدقہ مولا کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، خیر چاہنے والوں کی خیر فرما۔ مولا کریم جو لوگ مولا کریم حسد کرتے ہیں ان کے حسد سے محفوظ فرما، شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہی ہر ایک بلا سے مصیبت سے آفت سے جادو ٹونے حسد و کینے سے ہمیں محفوظ فرما۔ مولا کریم خیر چاہنے والوں کی خیر فرما۔ جن ساتھیوں نے مولا کریم حصہ لنگر شریف میں لیا مولا کریم ان کی جان مال عزت علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرما۔ بالخصوص
مولا کریم جن بھی ساتھیوں نے حصہ لیا، مولا کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، آقا جی کا صدقہ مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ، اپنے حبیب کا صدقہ ان کی دلی نیک جائز تمناؤں آرزوؤں کو پورا فرما، خیر چاہنے والوں کی خیر فرما، برا چاہنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔